بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پریس کانفرنسز کی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ فیصلے کے بعد حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے عام فہم ہونے چاہئیں۔ آج بن مانگے انصاف دیا گیا۔ ہم فیصلے ملک و قوم کے مفاد میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا۔ منتخب ہونے کے بعد آزاد امیدوار کو 3 دن میں سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا تھی۔ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ کوئی رانا صاحب کو سمجھائے کہ آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں سب پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے، قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور قاضی صاحب نے مل کر تحریک انصاف کے امیدواروں کو مجبور کیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں۔ اسی لیے انہیں مختلف قسم کے نشانات دیے گئے، جوتے کا نشان، فاختہ کا نشان، بینگن کا نشان، مولی، گاجر، تورئی کا نشان، اس طرح کے عجیب و غریب نشانات دیے گئے، اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد لڑے تھے۔ کیوں وہ آزاد لڑیں گے؟ آپ نے ان سے انتخابی نشان چھین لیا، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، انہیں الیکشن کمپین چلانے کا موقع نہیں دیا۔ پریزائڈنگ اور آرओز نے انہیں ان کے ڈاکومنٹس تک جمع نہیں ہونے دیے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ یہ سارا ظلم و ستم ہوا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد تھے۔ کوئی آزاد نہیں تھا، یہ انہیں مجبور کیا گیا۔ آگے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ سوال گندم جواب چنا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ مختصر فیصلے سے دکھ ہوا۔ اتنا ہی کہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل نے دعویٰ کیا تھا اور مخصوص نشستوں پر ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا، جو نہ فریق تھی اور نہ انہوں نے درخواست دائر کی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ وفاقی وزیر قانون ہیں، کہ آئین کا آرٹیکل 187 کیا کہتا ہے۔ 187 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ مکمل اختیار ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتا ہے، یعنی اسے دیکھنا ہے کہ کہاں ناانصافی ہوئی تو اسے مکمل اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرے، یعنی پورا انصاف فراہم کرے۔ اور جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ حکومتی ارکان سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں تکلیف کس چیز کی ہے۔ بھائی جن کی سیٹیں تھیں انہوں نے واپس لے لیں، انہیں واپس مل گئیں، تو جب جن کی سیٹیں تھیں انہیں واپس دی گئی ہیں تو پھر چوروں کو تکلیف کس بات کی؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، الیکشن کمشنر مستعفی ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے سوال کیا کہ اب الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔
الیکشن کمشنر اور تمام ارکان کو گھر چلے جانا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اب تو حکومت کی پوزیشن بھی کمزور پڑ گئی ہے، مخصوص نشستیں مائنس کر دی جائیں، نکال دی جائیں تو حکومت کی اکثریت ثابت نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی نہیں بلکہ کلی طور پر قبول کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حقیقت پسندانہ سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ زمینی حقیقتوں کے ادراک اور قبولیت تک بات نہیں بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی مہنگائی اور یوٹیلیٹی بحرانوں کے حل کے لیے 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف توانائی سمیت یوٹیلیٹیز کی قلت، ان کے درمیان عوام پس کر رہ گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور وہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ یہ رد عمل الیکشن کمیشن کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ الیکشن کمیشن کی سمجھ میں صرف وہ فیصلہ آتا ہے جو یہ خود کریں، اور ان کو اب تک کے قاضی صاحب کے فیصلے پسند آ رہے تھے۔ اب جب انصاف، آئین، قانون کا فیصلہ ہوا ہے تو اس پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے، اور پاکستان کی تمام جماعتیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، مگر وہ ایسی ڈھیٹ ہستی ہے کہ وہ بجائے استعفے کی طرف سوچنے کے وہ الٹا فیصلے پر تنقید کر رہا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو 13 ججز میں سے 11 ججز نے بشمول قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کے دوران، سماعت کے دوران متعدد بار اور ہر بار الیکشن کمیشن کا تحفظ کیا ہے، اور انہیں بار بار کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا وکیل کوئی بات الیکشن کمیشن کے خلاف کرنے لگتا یا کوئی حقائق سامنے رکھنے لگتا تو قاضی صاحب اسے ٹوک دیتے اور فرماتے تھے کہ آگے بڑھیں، آگے چلیں۔ لیکن اب اس فیصلے میں قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور اس کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ جو 8 ججز ہیں جنہیں پوری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے وہ تو ایک طرف، لیکن جو یہ 3 مزید ججز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب اصولی، قانونی، اخلاقی طور پر تو الیکشن کمیشن کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، مگر وہ دے گا نہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہیں بھی داد دینے کو دل کرتا ہے، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی فیور کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف لیگی کارکنان کا اسلام آباد میں احتجاج، ایکسپریس ہائی وے بلاک کر دی۔ اگر یہ 30-40 کارکنان ہیں نون لیگ کے، اگر ان کی جگہ پر تحریک انصاف کے کارکنان پرامن احتجاج کے لیے نکلتے تو ان پر ایف آئی آرز ہوتی، دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹی جاتی، لاٹھی چارج ہوتا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی، واٹر کینن آ جاتا، مار کٹائی ہوتی، ڈنڈے برسائے جاتے، مگر افسوس کہ یہاں نون لیگیوں کے لیے حلال احتجاج ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا،
وہ جہاں چاہیں احتجاج کریں، جس طرح کا چاہیں احتجاج کریں، سپریم کورٹ کے سامنے جا کر احتجاج کریں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کی بدنیتی اور تعصب کو ثابت کر دیا ہے۔ ہم کروڑوں پاکستانی ووٹرز اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے حمایتیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت فوجداری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا حق ہے کہ وہ جیل سے باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ انہیں وہیں رکھا جائے جہاں وہ ہیں۔ رانا صاحب، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب اس طرح کے ظلم کا عشر اشیر آپ پر یا آپ کی پارٹی پر ہوگا تو پھر آپ کی چیخیں دنیا بھر میں سنی جائیں گی۔ آپ اتنا ظلم کریں، اتنی زیادتی کریں، اتنی ناانصافی کریں جتنی آپ برداشت بھی کر سکیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں ٹی وی پر نہیں بتا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ کسی دن قاضی فائز عیسیٰ انہیں اپنے چیمبر میں بلا کر پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے ثناء اللہ مستی خیل اور ان کے گھر والوں سے کیا سلوک کیا گیا۔ اب یہ سوال ہے اعظم نذیر تارڑ کے سوال کا اور رانا ثناء اللہ کے اور پوری نون لیگ کے سوال کا جواب ہے، جو کہتے تھے کہ جن لوگوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا انہیں پی ٹی آئی کا کیوں قرار دیا گیا۔ تو یہ حقیقت تھی کہ انہیں لڑنے نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا، جو قاضی صاحب کہتے نہیں تھکتے کہ میری دور میں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا، کوئی عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوئی، کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی گئی، تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب حافظ فرحت عباس کہتے ہیں، یہ لاہور سے ایم پی ہیں تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پرامن احتجاج کی کال بھی دے تو پولیس ایکشن میں آ جاتی ہے، گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، آنسو گیس کے شیل مارے، جبکہ دوسری جانب انتشاری ٹولہ اپنی پسند کا فیصلہ نہ آنے پر سڑک بلاک بھی کر سکتا ہے، املاک کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آٹا ملز مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل، آٹے کی قلت پیدا ہو گئی، شہری رول گئے، حکومت خاموش تماشائی، تندور مالکان نے تندور بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اس نالائق حکومت نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، اس سے ایسی ہی توقع ہے، چونکہ یہ نالائق حکومت ہے، کرپٹ حکومت ہے، اسے اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے تو یہ عوام کا کیا خیال کرے گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی تیاری، 15 جولائی سے یہ اضافہ کر دیا جائے گا، جو کہ عوام کے لیے ایک اور بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ کیا سہولت صرف عمران خان کے لیے ہے اور کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد نون لیگ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ سہولت ہے اور یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ تو آج ہم پورا پاکستان مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو سہولت عمران خان صاحب کو جیل میں ہے یا جو ان کی پارٹی کو پاکستان میں اس وقت سو کالڈ سہولت مہیا کی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ سہولت پورے شریف خاندان کو جیلوں میں ملے، نواز شریف کو یہ سہولت دی جائے، مریم نواز کو دی جائے، شہباز شریف کو دی جائے، اور اسی طرح ان کے پورے ٹبر کو یہ سہولتیں ملیں جو عمران خان کو ملی ہوئی ہیں۔
اور وہی تمام سہولتیں جو تحریک انصاف کو دی گئی ہیں وہ انہیں بھی ملنی چاہیے، مگر اگر انہیں وہ سہولتیں دی گئیں جو عمران خان کو دی گئی ہیں تو یہ ایک دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ انہیں تو جیلوں میں مچھر کاٹتے ہیں، انہیں گرمی لگتی ہے، یہ جب تک 10 کھانے اپنی مرضی کے بنوا کر ان کے پاس پیش نہ کیے جائیں اس وقت تک ان کو چین سکون نہیں آتا۔ باقی حکومت انہیں چھوڑ دینی چاہیے، یہ وہ کام کرتا ہے جن کے اندر تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی ہے۔ نون لیگ نے حکومت لی ہی بے شرمی سے ہے، ڈھٹائی سے ہے، فارم 47 سے ہے، تو یہ کیسے چھوڑے گی اسے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔